حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا واقعہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو انسانیت کی ابتدا اور آزمائش کی کہانی پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہاں تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ 30۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور ان کی بیوی حضرت حوا کو بھی ان کا ساتھی بنایا گیا۔ شیطان کی دشمنی اور زمین پر بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس نے کہا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ سورۃ الاعراف 12۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر زمین پر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر قرآن میں سورۃ المائدہ آیات 27-31 میں آتا ہے۔ ان کے درمیان ایک قربانی کا واقعہ ہوا جہاں اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی لیکن قابیل کی قربانی رد کر دی۔ اس پر قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کا حال ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ سورۃ المائدہ 27۔ قتل کے بعد قابیل پریشان ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اللہ نے ایک کنواں بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے سکھائے کہ لاش کو دفن کیا جائے۔ پھر اللہ نے ایک کنواں بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ سورۃ المائدہ 31۔ حدیث سے تفصیل۔ نبی کریم نے فرمایا، کسی بھی قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو جاتا ہے کیونکہ اس نے زمین پر قتل کا آغاز کیا۔ صحیح بخاری 3335، صحیح مسلم 1677۔ عبرت اور نصیحت۔ حسد اور تکبر انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کی قربانی قبول کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے نتائج قیامت تک اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ قرآن و سنت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف انسان کی تخلیق کی ابتدا کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، رحمت اور انسان کی ذمہ داریوں کو بھی واضح کرتا ہے۔ ذیل میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر غور و فکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی کی۔ قرآن کہتا ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ 30۔ یہ خلیفہ ہونے کا مقام آدم علیہ السلام کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے دیا گیا۔ اللہ نے تمام فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے فرمانبرداری سے سجدہ ریز ہوئے لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورۃ الاعراف 12۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس میں ہر چیز کھائیں سوائے ایک درخت کے، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ 35۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر دونوں کو بہکا دیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش پر انہیں زمین پر بھیج دیا لیکن ساتھ ہی انہیں توبہ کرنے کی توفیق دی۔ توبہ کی قبولیت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف 23۔
अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें हिदायत दी कि जमीन पर इंसानियत की रहनुमाई करें। जमीन पर इम्तिहान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा गया। अल्लाह ने इंसान को अक्ल, इरादा और इख्तियार दिया ताकि वो नेकी और बदी के दरमियान फर्क कर सके। कुरान में इरशाद है, हमने आदम की औलाद को इज्जत बख्शी और उन्हें खुश्की और समंदर में सवार किया और उन्हें पाकीज़ा चीजों का रिज्क दिया। सूरत अल-इसरा 70। औलाद की आजमाइश। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हाबील और काबील के दरमियान हसद की वजह से पहला कत्ल हुआ। काबील ने अपने भाई हाबील को हसद की बना पर कत्ल किया। ये इंसान की आजमाइश का पहला मजहर था कि बदी इंसान के अंदर कैसे पैदा होती है। गौर व फिक्र के निकात। इंसान का मकाम और जिम्मेदारी। अल्लाह ने इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया और इसे जमीन पर खिलाफत दी। इसके साथ साथ जिम्मेदारी दी कि वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। तौबा और रहमत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इंसान से गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे, क्योंकि अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है जो हमेशा इसे अल्लाह के रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। हमें इससे होशियार रहना चाहिए। शैतान का किरदार। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है जो हमेशा इसे अल्लाह के रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। हमें इससे होशियार रहना चाहिए। इख्तियार और आजमाइश। इंसान को नेकी और बदी का इख्तियार दिया गया है। इसका इम्तिहान यह है कि वो अपने इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करता है। हसद और बदी के नताइज। हसद काबील के गुनाह का सबब बना। यह हमें सिखाता है कि हसद और तकब्बुर इंसान को गुनाह की तरफ ले जाते हैं। नतीजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इंसानियत के लिए एक सबक है। यह हमें अल्लाह की कुदरत, शैतान की चालों, तौबा की अहमियत और इंसान के मकाम व मर्तबे का शऊर देती है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारे और इम्तिहान में कामयाब हो। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।